بعض کام انسان پہ مسلط ہوتے ہیں تو وہ کرنے پڑتے ہیں اس کو. یہ بیان سے ہٹ کے جنرل نالج کے لیے ایک بات کر رہا ہوں, اور وہی کام ہو جاتے ہیں انسان سے. آج مجھے اتنی شدید تھکاوٹ ہے کہ آپ لوگ میرے اوپر مسلط نہ ہوتے تو میں بیان نہ کرتا, کہ اتنے لوگ آ گئے ہیں, ان کو بھگانا بالکل غیر اخلاقی حرکت ہے, تو اس لیے مجبوراً بیٹھا ہوں آپ اس سلسلے میں, بیان کے سلسلے میں. کیونکہ بول کے نا آج بہت زیادہ بولنا پڑا ہے تو بالکل گلا بیٹھ گیا, لیکن آپ لوگ آئے ہیں تو اس لیے دیکھو, یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کام ہمیشہ وہی کنٹینیو ہوتا ہے جو انسان پہ مسلط ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے اوپر ڈال دیں نا تو دنیا میں کوئی کام ہم سے ہو ہی نہیں. لوگ ترتیب بناتے رہتے ہیں نا کہ ہفتے سے ہم پڑھائی کریں گے, پہلی تاریخ سے یہ کام کریں گے, تو کبھی بھی زندگی میں وہ پہلی تاریخ یا ہفتے کا دن آیا ہی نہیں ہے. جو کام گن پوائنٹ پہ ہو جائے وہ ہو جاتا ہے انسان سے. تو بیانات بھی ایسے ہی ہیں, کبھی موڈ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, لیکن چلتا رہتا ہے سلسلہ. بعض موڈ نہیں ہوتا لیکن جب شروع کرتا ہوں تو ہو جاتا ہے, پھر بیان بھی ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ میں جنرل نالج کے لیے نہیں بتا رہا, یہ بتانے کے لیے کہ کاموں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا کرو, اس سے دنیا کا ہر کام ہو جائے گا کنٹینیو آپ تسلسل کے ساتھ. جب مسلط ہوتا ہے نا کام تو ہو جاتا ہے. اصل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کام جب مسلط ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. انسان اپنے اوپر اختیاری میں ڈال دے نا تو بس وہ ترتیبیں ہی بناتا رہے گا, سوچتا ہی رہے گا, کام دھیلے کا نہیں ہوگا. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جو دین کی خدمت ہے اس کو میری مجبوری بنا دے, میں چاہوں نہ چاہوں کام ہو, بس لے تم اس سے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. مولوی نہ بھی چاہے تو دین کا کام اس کو کرنا پڑتا ہی ہے. یہ اللہ نے, اور حضرت فرماتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا جتنا عام آدمی کے لیے آپشنل ہے, ہمارے لیے تو بھائی مجبوری ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو مسجد کا امام بن جائے نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے, اب تو نماز اپنی تو پڑھنی ہے, ورنہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب امام بن گئے اب اپنے لیے نہیں تو پبلک کے لیے پڑھنی ہے, لیکن پڑھ تو رہا ہے نا, فرض تو ادا ہو رہا ہے. اس بہانے جماعت تو مل رہی ہے, اس سے تو بہتر ہے کہ سوتا رہتا ہے. ورنہ جو عام نمازی ہیں سو رہے ہیں, یار آج نہیں جاتے, امام کہتا ہے بھائی نہیں گئے, پبلک بولے گی کدھر گیا. صحیح ہے, یہ زیادہ اچھا ہے کہ چلو یار کسی بھی طرح سے ہو, کام تو مسلط ہو نا, ہو تو جائے. اس پہ لوگ کہتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں ہو رہا, پبلک کے لیے ہو رہا ہے. یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ نیت میں اگر شائبہ ہو جائے نا تو نیت میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی شامل ہو جائے تو یہ ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کے لیے تھی, اس میں اگر کچھ اور بھی نیت ہو جائے تو پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اس میں شریعت دیکھتی ہے غلبہ کس چیز کا ہے, غلبہ کس چیز. غلبہ اگر اللہ کی رضا ہے, پبلک کا خوف بھی ہے اس میں, لیکن مقصد بڑا اللہ کی رضا ہی ہے, تو وہ عمل قبول ہوتا ہے, پورا رد نہیں ہو جاتا. کیونکہ سارا پبلک کے لیے تھوڑی کر رہا ہے, کچھ پبلک کا خوف ہے, لیکن خالی خوف ہی نہیں ہے, نماز بھی اس کو پتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے. تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے تھے میدان جنگ میں کہ جو فلاں کو قتل کرے گا تو جتنا اس کی جیب سے مال نکلے گا اس مجاہد کا ہوگا. اب صحابہ اس شوق میں کہ چلو بھائی بندہ بھی مرے گا اور سارے پیسے اس کی جیب سے جو نکلیں گے وہ کس کے ہوں گے, ہمارے. تو اب کوئی کہے لو بھائی یہ تو پیسوں کے لیے جنگ ہو رہی ہے, بھائی ہو اللہ کے لیے رہی ہے, لیکن اس میں جب مالی مفاد بھی آ گیا تو تھوڑی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. آئے تو اللہ کے لیے تھے, ورنہ کون کمانے کے لیے اپنی جان گردن پہ آپ کٹانے جاؤ گے کہ یار مال غنیمت ملے گا, بھائی تیری جان بھی تو جا سکتی ہے. تو اصل میں تو اللہ کے لیے آئے تھے, لیکن موٹیویشن کے لیے انسان کے دل میں لالچ بھی ہوتی ہے, تو اپنے آپ کو بھی لالچ دے دینی چاہیے, بچوں کو بھی لالچ دینی چاہیے. میں بار بار بتاتا ہوں نا, عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد, ان کو عربی سکھانے کے لیے ان کو کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 2 درہم ملیں گے. اب اصولی طور پر تو یہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے, بھائی تم تو پیسوں کے لیے اس کو علم دین سکھا رہے ہو. بھائی پیسوں کے لیے نہیں سکھا, اللہ کے لیے رہے ہیں, لیکن درمیان میں تھوڑا سا پیسوں کا تڑکا لگا رہے ہیں کہ اس بہانے سیکھ تو لے گا نا. تبھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا دنیا کے لیے, لیکن جب علم آیا نا تو اللہ نے میرے دل سے دنیا نکال دی. ٹھیک ہے نا, کہنے نیت تو یہی تھی, پیسے ویسے ملتے تھے مجھے, صحیح ہے نا, پیسے ملتے تھے, نیت تو یہی تھی, لیکن جب علم آ گیا
علم نہیں سکھایا کہ بھائی یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, دنیا کے لیے نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے اگر دنیا کو شامل کرنا پڑے نا تو بھی ٹھیک ہے, عادت پڑ جائے اخلاص پیدا ہوتا رہے گا. ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یہ بڑا خاندانی شعر ہے, اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. تھوڑا آڑا ترچھا بیان ہو رہا ہے لیکن پارسل کر رہا ہوں, کام کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی غلط باتیں تو نہیں کر رہا نا. وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن, زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی, اللہ کی عبادت کرنے والا. تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے دل میں ریاکاری آتی ہے, لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, تو اس کو یہ دل میں خیال آتا ہے یار میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا. تو وہ تانا دیتا ہے کہ یار یہ کیسی عبادت ہے, یہ پبلک کے لیے ہو رہی ہے, شو بازی ہو رہی ہے. تو اس پہ شاعر نے کہا وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. کیا مطلب؟ شروع میں تو ریا کی نیت سے ہو رہا تھا, لیکن کسی بھی نیت سے ہو رہا تھا, کام کی لت تو پڑ گئی نا, عادت تو پڑ گئی نا. مثال کے طور پر آپ پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو, فجر بھی ظہر بھی, لوگ بولیں گے بڑا بزرگ ہے یار. کئی دن تک پبلک کو دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے, کام کی عادت تو پڑ جائے گی نا. وہ جو پوستی پنا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. کام کسی بھی نیت سے کیا جائے نا, یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کیے بغیر یوز ٹو نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی اخلاص ہو, نماز کی فکر ہو, عادت تھوڑی پڑے گی اس سے نماز کی. آپ کے دل میں اللہ کا خوف کہ جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا, تو کیا مطلب اس سے پڑھ لو گے نماز؟ عادت جب تک نہیں پڑے گی نہیں ہوگا. ایک نماز میں خوف پیدا ہوگا, اگلی میں تھوڑی ہوگا. اگلی میں ہو سکتا ہے کوئی غافل ہو جاؤ, بازار میں ہو, بازار کی محبت پیدا ہو جائے. بھائی کیفیات جو ہے نا انسان پر وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, کنٹینیو ایک کیفیت کبھی بھی نہیں ہوتی. اب نماز کا آپ کے دل میں فجر کے وقت بڑا خوف تھا, جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا. اس خوف کی وجہ سے آپ نے آ کے فجر پڑھ لی. کیا آپ سمجھتے ہو ضروری ہے کہ یہ خوف ظہر میں بھی ہو؟ بولو نا. ہو سکتا ہے ظہر میں 4 شادیوں پر بیان سن کے آئے ہو, آپ شادیوں میں الجھا ہوا ہو, دلہنیں آ رہی ہوں آپ کو خواب میں, وہ خوف ہی نکل گیا آپ کا. تو اب کہاں سے موٹیویشن ملے گی؟ نہیں ملے گی. آپ چھوڑ دو گے ظہر, پھر کہیں مولوی صاحب کا بیان سن لیا, مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سن لی, او بے بھائی ایک خوف پیدا ہوا, کانپ رہے ہیں, اثر پڑ لی. مغرب میں پھر کوئی فلم دیکھنے بیٹھ گئے, وہ سارا ختم. کسی ملحد کا بیان سن لیا, وسوسے پیدا ہو گئے. تو یہ جو موٹیویشن ہے نا, لالچ اور خوف, یہ کام تھوڑا سا کرنے میں تو مددگار ہوتی ہے, لیکن اس سے کام کی عادت, کیونکہ یہ کیفیات ہمیشہ رہتی نہیں ہے. رہیں تو آدمی مر جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر یہ کیفیات ہمیشہ رہے نا تو یا تو خوف سے مر جائے پھر آدمی. جہنم سے ہر وقت کوئی بھی نہیں کانپتا رہتا, کبھی کبھار ہی کیفیات آتی ہیں. تو اس لیے جو بھی اصلاح کرتے ہیں نا بزرگان دین, ان کی کوشش ہوتی ہے خانقاہوں میں کہ اس کو عادت ڈالی جائے اس کام کی. بھلے ریاکاری کے لیے کر یار, تو دنیا کے لیے کر, پیسے لے لیں ہم سے نماز پڑھنے کے, عادت ڈالو اس کو. جب عادت پڑے گی, پھر جب یوز ٹو ہوتا ہے نا, لت پڑتی ہے کسی کام کی, پھر بھائی جو مرضی کیفیت ہو, وہ کہے گا کیفیت گئی تیل لینے, بھاڑ میں جائے کیفیت, میں نے نماز پڑھنی ہے. اب ہم نے جو جہاز میں نماز پڑھی, یہ تھوڑی کہ مجھے کوئی ٹانگیں کانپ رہی تھی, خوف پیدا ہو رہا تھا, نماز چھوڑ گئی. بھائی عادت پڑی ہوئی ہے یار, کیسے چھوڑے؟ دل ہر وقت ٹینشن رہے گی دماغ میں, نماز نماز. یہی ہوتا ہے نا نماز, جو نماز پڑھتا ہے ہر وقت ٹینشن, کو سکون ہی نہیں ملے گا کسی کام میں یار, نماز نہ نکل جائے. ایک بار بار دماغ میں اپنے سکون کے لیے بھی انسان کہتا ہے بھائی ایک دفعہ پڑھ کے آرام سے بیٹھ جاؤ. بالکل جیسے جس کو چائے کی لت پڑ جائے, نسوار کی لت پڑ جائے. شروع میں ہو سکتا ہے چائے شروع کی ہو دماغ کو فریش کرنے کے لیے, جب لت پڑ جاتی ہے بھائی دماغ فریش ہونا ہو, مجھے کیا چاہیے؟ چاہیے, عادت پڑی ہوئی ہے. اتنا انسان کی اللہ نے باڈی میں یہ چیز رکھی ہے نا, لت پڑنا اور عادت پڑنا, یہ خوراکوں میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صبح اٹھ کے پانی نہ پیئیں تو حلق خشک رہتا ہے, حالانکہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ, لیکن کیوں پیتے ہیں؟ کسی کے ڈاکٹر کے کہنے پر نا صبح نہار منہ, کسی یعنی بے وقوفی کہوں گا میں اس کو, جو کام دنیا میں کوئی جانور نہیں کر رہا ہوتا, صبح سے اٹھ کے پاگلوں کی طرح پانی پی رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر نے کیسے گردے صاف ہوتے ہیں؟ ابے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر تھوڑی ہو, تو باڈی خود بتاتی ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں گھسڑ رہے ہو یار ایک چیز. لیکن غلط کام شروع کیا, اب باڈی اس غلط کی کیا ہو گئی؟ عادی. اب نہیں پیو گے تو پیاس, خشکی, یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, بہت پرانا قصہ, ان کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں جب ان سے ملا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا یہ لمبائی کتنی ہے, ان کی چوڑائی کتنی ہے.
یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے میں؟ گول تھے، بالکل گول. وہ کیا کرتے تھے، ان کو کولڈ ڈرنک کی عادت ایسی پڑی تھی، صبح نہار منہ پیپسی پوری 1.5 لیٹر کی 2 لیٹر کی پی جاتے تھے. وہ کہتے تھے میں نہیں پیوں میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. حالانکہ یہ کوئی قدر نقصان دہ نا. سارے ڈاکٹر ان کو کہہ رہے تھے مر جائے گا بھائی تو، لیکن کہہ رہے ہیں مجھے تسلی نہیں ہوتی، مجھے پینی پڑتی ہے. تو جب اتنی فضول چیز کو کرتے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑ گئی تو بھائی نماز پڑھتے پڑھتے رہنے سے پڑھنے کی عادت نہیں پڑے گی کیا؟ وہ تو بالکل فطرت کے اللہ کی عبادت تو انسان کی نیچر ہے، وہ تو فطرت کا تقاضا ہے. کولڈ ڈرنک فطرت کا تقاضا تھوڑی ہے، فطرت انکار کرتی ہے صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا. فطرت الا یہ کہ کوئی شدید پیاس لگ رہی ہو، لیکن عادت پڑ جاتی ہے، میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے. ایسی میٹھوں کے لوگوں کو لت پڑتی ہے کہ جیب میں لڈو لے کے گھومتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہم نے سنے ہیں، دیکھے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد ان کو میٹھا چاہیے. تو لت پڑتی ہے کسی بھی چیز کی. تو ایسے ہی خانقاہوں میں جو اہل اللہ ہیں وہ کیا کوشش کرتے ہیں، ہم نے جو بڑوں سے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے، بھائی اس کو لالچ دے کے کسی بھی طرح سے نا اس کو عادت ڈالو. کیوں؟ پہلے عادت ہوگی، پھر یہ عادت عبادت بن جائے گی، اخلاص آ جائے گا بعد میں. اخلاص پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے، عبادت کی عادت پیدا کرنا مشکل کام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھو فکر بچوں کو پاس ہونے کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ امتحان میں کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں یار. جنہوں نے پورے سال کنٹینیو پڑھا ہوتا ہے بڑے آرام سے پاس ہو جاتے ہیں. پورے سال پڑھا نہیں ہوتا ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو کیا مطلب انہیں پڑھائی کی فکر نہیں تھی کیا؟ اگر فکر نہ ہوتی تو ٹینشن میں ہوتے اس وقت. فکر تھی، یوز ٹو نہیں ہے، عادت نہیں ہے ان کو. جن کو پڑھائی کی عادت ہوتی ہے وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں بھائی، بچپن سے عادت پڑی ہوئی کتابیں لے کے بیٹھنے کی، وہ پڑھتے رہتے ہیں. جن کو عادت نہیں پڑی ہوئی کانپتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو بھائی؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں، اس کو ہلکا مت سمجھو. اسی وجہ سے بچوں کو بھی عادت ڈالی جاتی ہے لالچ دے کے، پیسے دے کے. تبھی آپ دیکھو جن کو بھی جو بزرگان دین جب کسی سے گناہ چھڑواتے ہیں تو اس گناہ کے طبی نقصانات بہت فوکس کرتے ہیں کہ اس گناہ سے یہ نقصان ہے تمہاری صحت کو، اس گناہ سے یہ نقصان ہے، اس گناہ سے یہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی گناہ چھوڑنا ہے اللہ کے لیے، صحت بچانے کے لیے تھوڑی چھوڑنا ہے. گناہ کس کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے؟ اللہ کے لیے. اور آپ اس کو مشورے دے رہے ہو تمہاری صحت کو یہ نقصان، تمہارے پھیپھڑے تباہ، تمہارے گردے تباہ، تمہارے یہ نقصان، تمہارے یہ نقصان، ڈپریشن میں جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ او بھائی تو پھیپھڑوں کی نیت سے چھوڑ دے یار، تو گردے بچانے کے لیے شراب چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا؟ چھوڑ تو صحیح، عذاب سے جان تو چھوٹے. کیونکہ پینے کے سائیڈ افیکٹ، آخرت کے نقصانات بہت زیادہ ہے. تو بھلے تو دنیا کے لیے چھوڑ، کم از کم اس گناہ سے تو بچ جائے گا نا، شراب کے جرم سے تو بچ جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی علماء اہل اللہ ہمیشہ جب بھی گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کے دنیاوی نقصانات بہت زیادہ بتاتے ہیں، اس کے یہ تاکہ لوگوں کو ہو کہ یار اللہ کے لیے نہیں تو کم از کم اس عذاب سے بچنے کے لیے چھوڑ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو بھی اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے. چاہے دنیا کی لالچ دے کے کرو، روزے رکھنا شروع کرو بھلے صحت کی خاطر کہ صحت اچھی ہو جائے گی. لیکن جب عادت ہو جائے گی تو وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی، وہ عبادت بن جائے گی، اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو کوشش تو کرو اللہ کے لیے ہو، لیکن نہیں ہو رہا تو جائے جس کے لیے بھی ہو رہا ہے بھائی ایک دفعہ عادت پڑنے دو. عادت پڑتی ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کسی نیکی کی عادت پڑ جائے. کیونکہ مخلص لوگ مارکیٹ میں بہت ہیں، کنٹینیو کسی نیکی کو کرنے والے مارکیٹ سے شارٹ. 27ویں رات کو دیکھو نا کیا کلابازیاں کھا کے رو رہے ہوتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ. آدمی لگ رہا ہے اس سے بڑا نیک دنیا میں ہے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. وہ 2 دن چلتا ہے ان کا وہ تقویٰ، اس کے بعد فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نقلہ کھا رہے ہیں، رو بھی نہیں رہے ہوتے، وہ پھر بھی نہیں دیکھتے فلم. صحیح ہے نا؟ کیونکہ ان کو برائی سے بچنے کی عادت ہے، ان کو یہ لت ہی نہیں پڑی ڈراموں فلموں کی، تو آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں، ایسے اہل اللہ بھی دیکھے ہیں میں نے کہ وہ زیادہ روتے دھوتے نہیں ہیں لیکن برائیوں سے بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں برائیوں کا ماحول نہیں تھا. بچپن سے ماں باپ نے تربیت کی برائی کرنے نہیں دی. وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتی یار، ہوتی نہیں ہے، جاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو بد نظری ہے نا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. جب انسان صحیح ماحول میں بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو غیر محرم عورت کو دیکھنا اس کے ضمیر پسند نہیں کرتا، اس کو اپنے اندر سے بو آتی ہے، اسمیل آتی ہے. فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ نے اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں کچھ کہ جب نظر پڑتی ہے خود جھک جاتی ہے.
تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ ڈھیلے کر دیتے ہیں, پھر دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے. پھر جس دن کوئی گزر رہی ہو نہ دیکھیں تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا کوئی علم تھا جو جس سے محروم رہ گئی. یہ ٹھڑک ہوتی ہے کہ یار دیکھیں تو, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا, تو دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل میں کتنی تصویریں بھری ہوئی ہیں, گوگل پہ کتنی, تو جو جس قسم کا ڈیزائن دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے نا. کتنے آج کل گناہ کے راستے, پھر بھی جو کوئی گزر رہی ہوگی نا انٹی, جب تک ایک دفعہ دیکھ نہ لے اس کو چین نہیں آتا. کیا کر لیا بھائی تو نے اس کو دیکھ کے, کیا مل گیا تجھے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھ کے عادت کس کی پڑ گئی ہے؟ دیکھنے کی. تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ جو کام کرتے رہنے سے کرنے کی عادت ہوتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. بالکل وہی فارمولا ہے. جس وجہ سے لت پڑی ہے وہی چھوڑتا رہے گا تو شروع میں تکلیف ہوگی, اس کے بعد چھوڑنے کی عادت. پھر کوئی گزرے گی تو تیری نظر ہی نہیں اٹھے گی. جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے تجھے ان پہ تعجب ہوگا, بھائی کیسے پاگل لوگ ہیں یار گھر کی, تجھے ان پہ تعجب ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ دیکھو, سچ بولتے رہنے سے سچ کی عادت پڑتی ہے, جھوٹ بولتے رہنے سے جھوٹ کی. پھر جب ایک دفعہ جھوٹ کی عادت پڑ جائے نا اس آدمی کے لیے, گالیاں دینے سے گالیوں کی عادت پڑتی ہے, اللہ بچائے. جب نہیں ہو تو پھر نکلتی نہیں ہے منہ سے, پڑ جائے تو پھر گالی روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بھائی نیکی کا عادی بناؤ.